السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، یارو ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا۔ یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر، یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر، احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا۔ فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا ناتھاں قرآن ہے۔ یہ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، اوے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں حاضری اور نوکری پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم بانی محفل محترم المقام جناب خالد حسین صاحب اور ان کے سارے بیٹوں کو، شکیل حسین صاحب، عقیل حسین صاحب، علی حسین صاحب، جتنی رسول اللہ کی آل کی نسبتوں والے لوگ ہیں، اس گھر کے گھرانے کی اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے کی برکت سے اللہ زندگی بھر اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عزتوں سے نوازے، اور ان کے مال جان عزت اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اسٹیج پر سادات علماء کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں، بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، مخدوم ملت مجاہد اہل سنت قبلہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب زیدہ شرفہ، ہمارے مسلک کی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت اور کام کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ علامہ عابد ظہور محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ،
اور ماشاءاللہ پاکستان سنی تحریک کا نام ہو یا تحریک صراط مستقیم کا نام ہو یا سنیوں کی کسی تحریک کا نام بھی ہو، جو بہت کام کرنے والی شخصیت اور بہت ہی رسول اللہ کے دین کا درد رکھنے والا یہ جوان عالم دین مخلص فی اللہ مجاہد اہل سنت قبلہ حافظ محمد نصر اللہ قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اور بھی شخصیات پاکستان سنی تحریک کی، تحریک صراط مستقیم کی اور دیگر تحریکوں کی نمائندگی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ تارڑ صاحب اور دیگر سارے ساتھی تحریک صراط مستقیم کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کا رنگ اور ڈھنگ دیکھ کر دل کو اطمینان ہوا، خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ کافی وقت گزر گیا ہے لیکن چہرے چمک رہے ہیں، آنکھوں سے نور نکل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور پچھلے ایک چک میں 88 چک تھا میرا خیال، ماشاءاللہ وہاں بھی خوب حضور کے دیوانوں کا زور بھی تھا، شور بھی تھا۔ تو اس یہاں پر اور عجیب رنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایک خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم۔ یہ کون سا چک ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 91 چک سرگودا، اللہ 51 ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ کافی ساتھی پچھلے پروگرام کے بھی اس میں شامل ہوئے اور سب کی خواہش تھی کہ پچھلے موضوع کو ہی آگے چلایا جائے، اللہ اکبر۔ لیکن میں چند منٹ کی تمہید کے بعد وہاں سے آگے چلانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو جہاں نئے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں سے مناسبت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ خدا کی بہت بڑی دین ہے۔ جب رب کسی پہ کرم کرنا کہتا ہے یا کسی کو بخشنا چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوب کا پیار ڈالتا ہے۔ سمجھو جس کے دل میں حضور کی عزت، حضور کی عظمت صحیح گھر کر گئی، سمجھو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشنے کا پکا ارادہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کے لیے فیصلہ کیا، فیصلہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ازل سے فیصلہ جن پہ اللہ نے خاص کرم کرنا ہوتا ہے ان کے دلوں میں حضور کی عظمت کا جھنڈا لگا۔ حضور علیہ السلام کی محبت یہ ایرے ایرے کے بس کی بات نہیں، کسی ایسے ویسے کے نصیب کی بات نہیں۔ جس پہ خاص مہربانی ہوتی ہے اس دل کو چنا جاتا ہے، اس دل کو پسند کیا جاتا ہے۔ مولانا روم نے قبلہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح شمع پہلے جلتی ہے پروانے بعد میں آتے ہیں، کبھی پروانے پہلے نہیں آتے، شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں۔ فرمایا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، فرمایا ٹھیک ہے اپنی سوچ میں، فرمایا لیکن اصل بات نہیں۔ شمع نہ جلے تو پروانہ نہیں آتا۔ فرمایا حضور پہلے توجہ کرتے ہیں اور بعد میں دیوانہ پیار کرتا ہے۔ حضور کی توجہ پہلے ہوتی ہے، حضور کی توجہ کے بغیر دل میں عشق نہیں آتا، دل میں پیار نہیں آتا، دل میں محبت نہیں آتی۔ پہلے ادھر سے چنا جاتا ہے تو ادھر پھر یہ کومپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھول بنتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھیے میلاد شریف کا موسم آتا ہے تو جگ جگمگا جاتا ہے۔ صرف اشارہ کروں گا، جن درختوں کا تعلق زمین سے ہوتا ہے اور جن کی جڑیں زندہ ہوتی ہیں
ان کے اوپر بہار آتی ہے، ان کے اوپر پتے لگتے ہیں، ان کے اوپر سبزہ آتا ہے۔ بے شک زمین میں درخت لگا ہوا ہو، جڑیں زندہ نہ ہوں، زمین سے رشتہ نہ ہو، 1000 مرتبہ بہار آئے، کبھی پتے نہیں نکلتے۔ جس امتی کے زمین کے اندر ایمان کی جڑیں، جب بھی موسم بہار ربیع الاول آئے گا چمکے گا، دھمکے گا۔ کیوں؟ بے شک خشک ہو گیا تھا، لیکن موسم بہار جو ہی آیا، ہائے ہائے چمک آ گئی، بہار آ گئی۔ کیوں بہار آئی؟ اس لیے بہار آئی، یہ زندہ ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں، اور یہ مرا ہوا نہیں، یہ ایمانی زندگی اسے نصیب ہے۔ جسے بھی ایمانی زندگی نصیب ہوگی، جب بھی موسم بہار ربیع الاول آئے گا، اس کا چہرہ چمک جائے گا، اس سے خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی، اس کے گھر کا ماحول بتائے گا کہ زندہ ہے۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، میں نے گزشتہ نشست کے اندر بھی عرض کی، کو بالکل بند کر دے، سادہ کر دے۔ گزشتہ نشست کے اندر بھی میں نے عرض کی کہ آج جو لوگ میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں، اصل میں ان کی کم علمی یا کم سمجھی ہے، یا ہم نہیں کہتے بد نصیبی ہے، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ میلاد شریف کی حقیقت جس بندے کی سمجھ میں آ گئی، وہ کبھی فتویٰ نہیں لگائے گا، وہ کبھی بدعت نہیں کہے گا، وہ کبھی شرک نہیں کہے گا۔ اب پریا پنچایت کے لوگ بیٹھے ہیں، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میلاد کی اصل رسول اللہ کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے۔ باقی ایک دوسری چیز انتظام ہے، انتظام اور چیز ہے اور اصل اور چیز ہے۔ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں اصل جو ہے وہ حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، یہ اصل ہے۔ 1400 سال سے لے کر اصل آج بھی موجود ہے، لیکن انتظام جو آج ہے وہ 1400 سال پہلے نہیں تھا۔ نہ مہرج حال تھا، نہ مارکی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ انتظام اس وقت اور تھا، آج اور ہے۔ انتظام زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اصل نہیں بدلتی، اصل ہمیشہ وہی رہے گی، اسی جگہ پر قائم رہے گی۔ اب دیکھیے کہ آپ کی مسجد ہے اور مسجد کے اندر اصل کیا ہے؟ اللہ کا گھر وقف ہو گیا، اگر دیواریں نہیں بھی بنی، چھت نہیں بھی بنی، پھر بھی وہ اللہ کا گھر ہے۔ 1400 سال پہلے جو مسجد تھی، آج مدینہ شریف میں وہ رنگ نہیں، وہ ڈھنگ نہیں، ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ انتظام انسرام اس عجیب انداز کا ہے کہ کیا بات ہے، کیا انداز ہے، لیکن 1400 سال پہلے وہ کچا فرش، وہ دیواریں، وہ مٹی، حجی صدقے جاؤں، لیکن آج اصل وہی ہے، انتظام بدلا ہے۔ انتظام میں 1400 سال پہلے کا کوئی تعلق نہیں، انتظام زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ مسجد نبوی وہی ہے، اس کی وسعت، اس کا انتظام، اے سی، قالین، قمقمے، معاملات، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے۔ 10ویں صدی میں اور، 11ویں میں اور، 12ویں میں اور، 13ویں میں اور، 14ویں میں اور، پہلے اور، انتظام بدلا ہے لیکن اصل نہیں بدلی۔ مسجد 1400 سال سے مسجد مسجد ہی ہے۔ اب حج کرتے ہیں، حج کے رکن نہیں بدلتے، نہ جگہ بدلتی ہے، نہ صفا مروہ بدلا ہے، نہ مقام ابراہیم بدلا ہے، نہ رکن یمانی بدلا ہے، کوئی شے نہیں بدلی، وہ ادھر ہی ہے۔ طواف کے چکر یہ نہیں نبی پاک کے دور میں 7 تھے، آج 10 ہیں۔ امت بدعت نہیں کر رہی، امت دین نہیں بدل رہی، کیونکہ اصل پر ہے۔
یہ نہیں کہ وقوف عرفہ کسی اور جگہ لے گئی ہے، ایسا نہیں، وقوف عرفہ بھی وہیں ہے، منا کا قیام بھی وہی ہے، مزدلفہ کا سلسلہ بھی وہی ہے، لیکن انتظام بدلا ہے۔ خچر پہ سواری نہیں، گھوڑے پہ سواری نہیں، پیادل نہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، فراٹے مارتی گاڑیاں ہیں۔ ہاں جی، کیا انداز ہے، انداز بدلا ہے، انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی۔ جہاد میں آج ایٹم بم ہیں، اب مشین گنے ہیں، اصل جہاد کی وہی ہے، حکم وہی ہے، فرض وہی ہے، سارے ارکان وہی ہے، شریعت کا ضابطہ وہی ہے، سب اصول وہی ہے، لیکن انتظام بدلا ہے۔ تیر نظر نہیں آئے گا، تلواریں نظر نہیں آئیں گی، بالے نظر نہیں آئیں گے، آج اس کی جگہ انتظام میں ایٹم بم ہے، مشین گنے ہیں، لانچر ہے، یہ سارے کا سارا انتظام بدلا ہے، اصل نہیں بدلی۔ ہزاروں مثالیں اس پہ دے سکتا ہوں، وقت بچاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، میلاد شریف کی اصل حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر اصل ہے۔ یہ سٹیج، یہ کمکمے، یہ پنڈال، یہ انداز، یہ سارے کا سارا یہ انتظام ہے۔ انتظام زمانے کے ساتھ بدلا ہے، جیسے مسجد کا اس وقت اے سی نہیں تھا، آج اے سی ہے، اصل مسجد موجود تھی، تو آج اے سی جس طرح بدعت نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں، علماء سے پوچھو، ہمارے سر پہ قرآن رکھو، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار لوگوں میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ضروری نہیں کہ ہم جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر ہو، سٹیج ہو، مفتی صاحب ہوں، عالم دین ہوں، فلاں نعت خواں ہو، کوئی ضروری نہیں، بلکہ میں یہ عرض کر کے آیا ہوں، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، مصلے بچھاؤ، حضور کا ذکر کرو، میلاد ہو جائے گا۔ کوئی دیگ پکانے کی ضرورت نہیں، کوئی لنگر پکانے کی ضرورت نہیں، کوئی شے نہیں۔ میلاد کی اصل جب پوری ہو گئی تو اس وقت میلاد ہو جائے گا۔ باقی انتظام ہے، اپنی خوشی ہے، ایک محبت ہے۔ آپ جب اپنے بیٹے کے لیے گھر سجاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، ولیمے پہ 10 قسم کے کھانے بناتے ہو، وہ ایک محبت ہے، ایک چاہت ہے، ایک پہنچ ہے۔ یہ ساری کی ساری انتظامات میں ہے۔ اصل میلاد شریف سے جن کا اختلاف ہوا، جنہوں نے میلاد شریف کو بدعت کہنا شروع کیا، شرک کہنا شروع کیا، پرابلم اصل کیا ہے؟ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اصل پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے انتظامات کو میلاد سمجھا۔ انتظام کو جب سے انہوں نے میلاد سمجھا تو کہا کہ یہ جھنڈے کہاں سے آ گئے، یہ ڈنڈے کہاں سے آ گئے، یہ کمکمے کہاں سے آ گئے، یہ ساری کی ساری لائٹنگ کہاں سے آ گئی، کدھر سے آئی؟ میرے بھائی، تم نے انتظام کو میلاد سمجھ لیا، یہ تو میلاد آئی نہیں، یہ تو میلاد کی حقیقت ہی نہیں۔ جھنڈے نہ بھی ہو تو میلاد ہو جائے گا، پنڈال نہ بھی ہو تو میلاد ہو جائے گا۔ خالد صاحب اتنے علماء کو نہ بھی بلاتے، بس سرکار کا ذکر کر دیتے تھے، میلاد ہو جائے گا۔ میلاد کے لیے یہ انتظام ہے میرے بھائیوں۔ جیسے انتظام ہر حال میں دور میں بدلتا رہا، ایسے حضور کے میلاد کی اصل ذکر رسول ہے، یہ انتظام ہے، ہر دور میں بدلے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ نے کمکمے اس طرح لگائے، سٹیج لگائے، پنڈال لگائے، ایسے سارا سلسلہ کیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ اگر ضد کرو گے تو پھر ہم یہ ایک سوال معصومانہ سا سوال کریں گے کہ اگر صرف انتظام کو کہہ کے اصل کو بدعت کہنا ہے، حرام کہنا ہے، پھر مسجد کا اے سی کہاں سے ثابت ہوگا، مسجد کا قالین کہاں سے ثابت ہوگا، پھر یہ ساری کی سارے انتظامات جو گھر کے ہیں، ولیمے کے ہیں، شادی کے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہوں گے؟ یہ ایٹم بم، مشین گننے، لانچر کہاں سے ثابت ہو؟ یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھے، یہ تو ایسے تھا ہی نہیں، یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ تو ایک جاہلانہ سا سوال ہے، علمی میدان میں آؤ اور بات کرو۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہے، ہمارے شیخ القرآن مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات ہے، آپ کے پاس ایک منڈا کھنڈا آ گیا جی، ایسے نیا بعض دفعہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جیلم پہ دریا کے دائے تو وضو کرنے لگے تو جراثیم لگ جائیں، ایسا ہو جاتا ہے، بعض کلپ سے سلپ ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہو گیا کہ مڑے کو 4 دیاڑے لگایا
تو اسے ایک ہی سبق پڑھایا گیا، جو شے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، جو شے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے، جو ہے حضور کے دور میں نہیں وہ بدعت ہے۔ تو جب اس نے رٹ لیا نا تو مولانا صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا مولانا یہ میلاد بدعت ہے۔ فرمانے لگے بیٹا کیا ہو گیا تجھے، تو چنگا بھلا سے، کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا جی دیکھو جی حضور کے دور میں جو چیز نہیں وہ بدعت ہے۔ اور مولانا بڑی زیرک تھی، علماء اہل سنت کی تربیت اور طبیعت کیا بات ہے۔ شیخ القرآن علیہ رحمت نے آپ نے سوچا بھی یہ علمی بات تو مسئلہ نہیں، یہ سمجھے گا نہیں، اس نے تو ایک رٹا لگا لیا، چلے کے اندر چلا گیا تو خراب ہو گیا، تو اس کا تو یہ مسئلہ ہے، تو اس کا آپ نے فرمایا پتر اے جڑا ہے نا ہر شے جڑی شے حضور دے دور چ نہیں وہ بدعت ہے۔ کہنے لگا جی بھائی جیڑی شے حضور دے دور چ نہیں وہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا پتر تو حضور دے دور چ ایسے بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے نوجوانوں، میرے سر پہ قرآن رکھو، تو فرقہ پروری نہیں ہے، فرقہ بندی نہیں ہے، ہم اہل سنت توڑنے والے نہیں جوڑنے والے ہیں، ہم گالی والے نہیں گولی والے نہیں، لیکن دلیل دروازے تک دیں گے۔ آج اگر آپ مسئلے کی سمجھ آپ کو نہ آئی، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ فضل کرے گا ضرور سمجھ آئے گی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کے دروازے پر ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں جھولیاں خالی نہیں جائیں گی، جیسے آپ کی آنکھوں میں جستجو ہے، تلاش ہے، جس طرح میرا نوجوان ایسے ایک امید سے بیٹھا ہے، میرا دل اور ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر، اتنا ذوق، اتنا شوق، اتنا انداز، اللہ اکبر جل شانہ، کہ میری قوم اللہ کے فضل سے چس سے نکل آئی ہے، اب کوئی رس کی طرف بھی آ رہی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، ہم نے ہر جگہ جہاں دیکھا ہے ایجوکیٹڈ لوگ اور ماشاءاللہ اویئرنیس ہو چکی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر صرف اور صرف انتظام کو سامنے رکھ کر بس حرام کا فتویٰ دے دینا کہ یہ حرام ہے، پھر ختم بخاری کیسے بچے گا، پھر سیرت النبی کانفرنس کیسے بچے گی؟ میں نے وہاں بھی سوال کیا کہ یار ہمیں یہ کہ تو جواب دو نا، ایک جواب یہ ہونا چاہیے کہ سیرت النبی کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، درس قرآن، درس حدیث تمہارے بقول، قرآن و سنت کا پیغام ہوتا ہے، اور میلاد شریف میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، حضور کی تعریف ہوتی ہے، حضور کی توصیف ہوتی ہے، اور وہ کیا شے وہاں نہیں تو وہ حلال ہے، اور کیا یہاں ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ سمجھانے ہمیں بھی ذرا سمجھائیے نا، ذرا ہمیں کچھ تھوڑی سمجھ تو آئے نا، ذرا بھی ڈنڈا لاگے شروع ہو گئے بدعتی ہے بدعتی ہے، یہ جو سنی بدعتی ہے، سنی بدعتی ہے، میں نے کہا یہ لفظ ہی غلط ہے، سنی بدعتی ہے۔ جیسے رات دن کی ضد ہے، دن رات کی ضد ہے، جدھر رات ہوگی ادھر دن نہیں ہوگا، جدھر رات ہوگی ادھر دن نہیں ہوگا، جدھر دن ہوگا ادھر رات نہیں ہوگی، جدھر شر ہوگا ادھر خیر نہیں، جدھر خیر ہے ادھر شر نہیں، خیر شر کی ضد ہے، شر خیر کی ضد ہے، رات دن کی ضد ہے، دن رات کی ضد ہے۔ جو سنت بدعت کی ضد ہے، جدھر بدعت ہے ادھر سنت نہیں، جدھر سنت ہے ادھر بدعت نہیں، جو بدعتی ہے وہ سنی نہیں، جو سنی ہے وہ بدعتی نہیں۔